اہل سنت سے ہٹ کر آپ کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، اس کو ڈینٹ لازمی پڑا ہوا ہے۔ مطلب ایک مثال ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کا بڑا نام لیتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات کرنی ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ ایسے لوگ خارجی طبیعت کے اور ناسوی طبیعت کے لوگ ہیں کہ جو عظمت صحابہ بہت بیان کریں گے، ان کے سامنے مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نعرہ لگائیں تو ان کی جان نکل جاتی ہے، ان کے سامنے حسنین کریمین کا ذکر کریں ان کی جان نکل جاتی ہے۔ کہ اس شعبے میں اہل بیت کی عظمت کا جو شعبہ ہے نا ایمان کے اندر، ان کے مذہب میں یہاں ڈینٹ پڑا ہوا ہے، وڈا کھڈا پیا ہوا ہے۔ اور اب دوسری طرف آ جاؤ، کچھ لوگ ایسے چڑھ چڑھ کے اہل بیت کی عظمت کو بیان کریں گے، بڑا نام لیں گے، بڑے نعرے لگیں گے، اور بڑے بے ادبی سے بھی، یعنی پاک ہستیوں کے نام لیتے تو کر محبت کا اظہار نہیں ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ دیکھیں وہ نعرہ ایسی بزرگ ہستی کا نعرہ اس طرح لگاتے، غور کر لیں کبھی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو اہل بیت کی عصمت کا بڑا نام لیں گے، وہ جب صحابہ کا ذکر آئے گا تو کفر کے فتوے داغیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے، آپ دیکھتے ہیں کسی کو عظمت اہل بیت کا کسی نے دامن پکڑا ہے اور صحابہ کرام کے ذکر کے بعد کے اندر ڈینٹ پڑا ہوا، اور کسی بندے نے صحابہ کو پکڑا ہوا ہے اور اہل بیت کے بعد کے اندر اس کو ڈینٹ پڑا ہوا۔ اہل سنت آپ کو مبارک ہو، آپ کو کوئی ڈینٹ نہیں پڑا ہوا۔ بیت اطہار کی محبت کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم پورے ہیں، اور صحابہ کی محبت کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہیں۔ ہم اہل بیت کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے منوایا، اور ہم صحابہ کو بھی ویسے ہی مانتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے منوایا۔ ہماری زبانیں ایسی ہیں، اس سے عظمت تو نکل سکتی ہے، کیا عظمت، شان کی بلندی، اچھی بات، کلام میں حسن، یہ تو ہماری زبانوں سے نکل سکتا ہے، پر کسی بزرگ ہستی کی توہین نہیں نکل سکتی۔ تو لہذا اگر آپ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں، مستحکم مضبوط، جن کا مقدمہ بہت ہی مضبوط ہے، جو ہر میدان کے فاتح ہیں، جو ہر میدان میں لڑ جاتے ہیں، وہ صرف سنی، کیونکہ ان کے ہاں عظمت کا عقیدہ تو ہے، توہین کا نہیں ہے۔